بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا: اے اللہ، میں آپ سے آپ کی خاص رحمت مانگتا ہوں جس سے آپ میرے دل کو ہدایت نصیب فرما دیجیے اور اس کے ذریعے میرے کام کو آسان فرما دیجیے اور میری پریشان حالی کو اس رحمت کے ذریعے دور فرما دیجیے اور میری غیر حاضری کے معاملات کی نگہبانی فرمائیے اور جو چیزیں میرے پاس ہیں ان کو اس رحمت کے ذریعے بلندی اور عزت نصیب فرما دیجیے اور میرے عمل کو اس رحمت کے ذریعے شرک و ریا سے پاک فرما دیجیے اور میرے دل میں اس رحمت کے ذریعے وہی بات ڈال دیجیے جو میرے لیے صحیح اور مناسب ہو اور جس چیز سے مجھے محبت ہو وہ مجھے اس رحمت کے ذریعے عطا فرما دیجیے اور اس رحمت کے ذریعے میری ہر برائی سے حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ، مجھے ایسا ایمان اور یقین نصیب فرما دیجیے جس کے بعد کسی قسم کا بھی کفر نہ ہو اور مجھے اپنی وہ رحمت عطا فرمائیے جس کے طفیل مجھے دنیا و آخرت میں آپ کی جانب سے عزت و شرف کا مقام حاصل ہو جائے۔ یا اللہ، میں آپ سے فیصلوں کی درستگی کا اور آپ کے ہاں شہیدوں والی مہمان کا اور خوش نصیبوں والی زندگی کا اور دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی مدد کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں آپ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتا ہوں، اگرچہ میری عقل ناقص ہے اور میرا عمل کمزور ہے۔ میں آپ کی رحمت کا محتاج ہوں۔ اے کام بنانے والے اور دلوں کو شفا دینے والے، جس طرح آپ اپنی قدرت سے ایک ساتھ بہنے والے سمندروں کو ایک دوسرے سے جدا رکھتے ہیں کہ کھارا میٹھے سے الگ رہتا ہے اور میٹھا کھارے سے الگ، اس طرح میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے دوزخ کی آگ سے اور اس کے عذاب سے، جس کو دیکھ کر آدمی واویلا کرنے لگے، موت کی دعا مانگنے لگے، اور قبر کے عذاب سے دور رکھیے۔ یا اللہ، جس بھلائی تک میری عقل نہ پہنچ سکی ہو اور میرا عمل اس بھلائی کے حاصل کرنے میں کمزور رہا ہو اور میری نیت بھی اس تک نہ پہنچی ہو اور میں نے آپ سے اس بھلائی کی درخواست بھی نہ کی ہو جس کا آپ نے اپنی مخلوق میں کسی بندے سے وعدہ فرمایا ہو، یا کوئی ایسی بھلائی ہو کہ اس کو آپ اپنے بندوں میں کسی دینے والے ہوں، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، میں بھی آپ سے اس بھلائی کا خواہش مند ہوں اور اس کو آپ کی رحمت کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ اے مضبوط عہد والے اور نیک کاموں کے مالک اللہ، میں آپ سے عذاب کے دن امن کا اور قیامت کے دن جنت میں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا سوال کرتا ہوں جو آپ کے مقرب اور آپ کے دربار میں حاضر رہنے والے، رکوع و سجدے میں پڑے رہنے والے اور عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ بے شک آپ بڑے مہربان اور محبت فرمانے والے ہیں اور بلا شبہ آپ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں دوسروں کو خیر کی راہ دکھانے والا اور خود ہدایت یافتہ بنا دیجیے۔ ایسا نہ کیجیے کہ ہم خود بھی گمراہ ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہوں۔ آپ کے دوستوں سے ہماری صلح ہو، آپ کے دشمنوں کے ہم دشمن ہوں۔ جو آپ سے محبت رکھے، ہم آپ کی اس سے محبت کی وجہ سے اس سے محبت کریں، اور جو آپ کا مخالف ہو، ہم آپ کی
اس دشمنی کی وجہ سے اس سے دشمنی کریں۔ اے اللہ، یہ دعا کرنا میرا کام ہے اور قبول کرنا آپ کا کام ہے، اور یہ میری کوشش ہے اور بھروسہ آپ کی ذات پر ہے۔ یا اللہ، میرے دل میں نور ڈال دیجیے اور میری قبر کو نورانی کر دیجیے۔ میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، یعنی میرے ہر طرف آپ ہی کا نور ہو، اور میرے کانوں میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے روئیں روئیں میں نور، میری کھال میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، اور میری ہڈی ہڈی میں نور ہی نور کر دیں۔ اے اللہ، میرے نور کو بڑھا دیجیے، مجھ کو نور عطا فرمائیے، اور میرے لیے نور مقدر فرما دیجیے۔ پاک ہے وہ ذات، عزت جس کی چادر ہے اور اس کا فرمان عزت والا ہے، شرافت و بزرگی جس کا لباس ہے اور اس کی بخشش ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ ہر عیب سے پاکی صرف اسی کی شایان شان ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے فضل اور نعمتوں والی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے شرف و کرم والی ہے، اور پاک ہے وہ ذات جو بڑے جلال و اکرام کی مالک ہے۔ یہ دعا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز تہجد کے بعد یہ دعا مانگی تھی: اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جامع دعا مانگنے کی توفیق دیں۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کو معمول کا حصہ بنا لیں۔